زمانے میں چار جانب نگار یکتا تمہیں کو دیکھا، پھر زمانے میں چار جانب نگار یکتا تمہیں کو دیکھا، پھر زمانے میں چار جانب نگار یکتا تمہیں کو دیکھا۔ ایک دن جبریل سے کہنے لگے شاہ امم، جبریل سے حضور علیہ السلام نے پوچھا جبریل آپ کی عمر کتنی ہے؟ تو جناب جبریل نے کہا حضور آسمان پہ ایک تارا چمکتا ہے 70,000 سال بعد، توجہ ہے آپ کی؟ حضور نے کہا عمر کتنی ہے؟ کہنے لگے حضور آسمان پہ ایک تارا چمکتا ہے 70,000 سال بعد، وہ نور چمکتا ہے، اس نور کو میں نے 72,000 بار دیکھا ہے۔ پیارے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اچھا وہ نور آپ دوبارہ دیکھو گے پہچان جاؤ گے؟ کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جسے 72,000 بار دیکھا اسے کیسے بھول سکتا ہوں؟ یہ کہہ کہ حضور نے اپنا امامہ شریف ہٹایا، وہ نور حضور کی پیشانی پر چمک رہا تھا۔ اللہ اکبر۔ حدیث میں آتا ہے حضور علیہ السلام نے فرمایا اول ما خلق اللہ نوری، یہ اور معاملہ ہے، خدا کی غیرت نے ڈال رکھے ہیں تجھ پہ 70,000 پردے، خدا کی غیرت نے ڈال رکھے ہیں تجھ پہ 70,000 پردے، جہاں میں لاکھوں ہی طور بنتے جو ایک بھی اٹھتا حجاب تیرا، پھر زمانے میں چار جانب نگار یکتا تمہیں کو دیکھا۔ ایک دن جبریل سے کہنے لگے شاہ امم تم نے دیکھا ہے جہاں بتلاؤ تو کیسے ہیں ہم؟ عرض کی جبریل نے اے شاہدی اے محترم آپ کا کوئی مماثل ہی نہیں، رب کی قسم پھر زمانے میں چار جانب نگار یکتا تمہیں کو دیکھا، حسین دیکھے جمیل دیکھے پر ایک تم سا تمہیں کو دیکھا، تو شاہ خوبا تو جانے جانا، تو شاہ خوبا تو جانے جانا ہے، چہرہ اتاب تیرا، تو شاہ خوبا تو جانے جانا، واللہ تو شاہ خوبا تو جانے جانا ہے، چہرہ اتاب تیرا، نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا، نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا، مثال تیری جواب تیرا، نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا، مثال تیری جواب تیرا، دلدار بڑے آئے محبوب بڑے دیکھے، جا جا دلدار بڑے آئے محبوب بڑے دیکھے، دلدار بڑے آئے محبوب بڑے دیکھے، سب دیکھے مگر تیرے قدموں میں پڑے دیکھے، میں نے نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا، مثال تیری جواب تیرا، نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا، مثال تیری جواب تیرا۔ مل لیندی نہ یوسف نو خود آپ ہی بک جاندی، مل لیندی نہ مل لیندی نہ مل لیندی نہ یوسف نو خود آپ ہی بک جاندی، اکھیاں دی وسک لیندی ٹھنڈ سینہ چ پہ جاندی، اکھیاں دی وسک لیندی ٹھنڈ سینہ چ پہ جاندی، تک لیندی زلیخا جے تک لیندی
لینڈ زلیخا جے تصویر محمد دیو کہندی نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا مثال تیری جواب تیرا نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا مثال تیری جواب تیرا کعبے والمومایا کعبے والمومایا کعبے والمومایا کعبے والمومایا ایک سونا تو لگنا ہے ایک سونا تو لگنا ہے سائیاں ایک سونا تو لگنا ہے دوجا پھر تو مایا ایک سونا تو لگنا ہے ایک سونا تو لگنا ہے دوجا پھر تو مایا ایک سوڑا اللہ ہے دو چافیر وی تو حضور علیہ السلام کو حضرت حسان نے نعت سنائی حضرت حسان نے نعت سنائی سنانے لگے تھے کہ حضور نے کہا حسان یہاں نہیں ممبر پہ بیٹھ کے نعت سناؤ حضور علیہ السلام نے ممبر سرکار نے حسان کو ممبر پہ بٹھایا آقا کے ثنا خان کی توقیر بڑی ہے پر یہ ہے کہ ثنا خان ہو شریعت کے باہر نہیں ہو جو شریعت کے اندر ہے وہی ثنا خان ہے جو شریعت کو نقصان پہنچائے وہ ثنا خان یہ ہے سارا نظام سمجھ رہے ہیں آپ ہاں جی اور تربیت کی ضرورت انشاءاللہ ہم خود بھی کرتے رہیں گے انشاءاللہ اور کرواتے بھی رہیں گے انشاءاللہ کہیے سبحان اللہ جسے بھی شریعت کے باہر دیکھیں ذہن بنا لیجئے یہ نعت خواں نہیں ہے حضور کا نعت خواں وہی ہے جس سے شریعت کو فائدہ ہے جس سے شریعت کا نقصان ہو اس سے بچیے خود بھی دوسروں کو بھی بچائیے بولیے سبحان اللہ کہیے حضرت حسان نے نعت سنائی میرے آقا کو حضور نے ممبر پہ بٹھایا حسان نے کہا وَأَحْسَنُ مِن قَلَمْ تَرَقَتْتُ عَيْنِي آپ سبحان اللہ بولیں گے تو میں ساتھ ساتھ ترجمہ بھی پڑھ رہا ہوں کوشش کر رہا ہوں جو علماء سے تھوڑا بہت جو ان کی جیتیاں سیدھی کی ہیں تو تھوڑا کچھ جو کچھ ملا ہے الحمدللہ حضرت حسان نے کہا وَأَحْسَنُ مِن قَلَمْ تَرَقَتْتُ عَيْنِي اے حبیب اے محبوب میری آنکھ نے آپ جیسا حسین دیکھا ہی نہیں وَأَحْسَنُ مِن قَلَمْ تَرَقَتْتُ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِن قَلَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ حضور آپ جیسا حسین کسی ماں نے جنا ہی نہیں خلقت مبرأ من کل عیب حضور اللہ نے آپ کو ہر عیب سے پاک پیدا فرمایا کأنک قد خلقت کما تشاء محبوب ایسا لگتا ہے اللہ نے آپ کو آپ کی مرضی سے پیدا فرمایا گویا جیسا آپ چاہتے تھے اللہ نے ویسا آپ کو پیدا فرمایا وَأَحْسَنُ مِن قَلَمْ تَرَقَتْتُ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِن قَلَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِن كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ گولڑے والے بابا بولے مک چن بدر شاشانی ہے مت چمکے لاٹ نورانی ہے مک چن بدر شاشانی مت چمکے لاٹ نورانی کالی زلفت اک مستانی مخمور اکیہن مد بھریا اس صورت نو میں جانا کھا کہ جان جہانا کھا اس صورت نو میں جانا کھا کہ جان جہانا کھا اس صورت نو میں جانا کھا کہ جان جہانا کھا سچ آنکھا کہ رب تی میں شانا کھا جس شان تو شانا سب بڑھیا ایک سوڑا تو لگنا ہے سائیاں ایک سوڑا
تو لگنا ہے سایاں ایک سونا تو لگنا ہے دوجا پھر تو مایا ایک سونا تو لگنا ہے دوجا پھر تو مایا ایک سونا تو لگنا ہے دوجا پھر تو مکے کی تپتی ریت پہ کہتے تھے یہ بلال ایک سونا تو لگنا ہے سایاں ایک سونا تو لگنا ہے دوجا پھر تو مایا ایک سونا تو لگنا ہے دوجا پھر تو مایا ایک سونا تو لگنا ہے دوجا پھر تو مایا سائے میں تمہارے ہیں قسمت یہ ہماری ہے قربان دلوں جاں ہے کیا شان تمہاری ہے چہرہ تیرا دلکش ہے صورت تیری پیاری ہے جس نے تمہیں دیکھا ہے 100 جان سے واری ہے 100 جان سے واری ہے اور بولتا ہے کہ سونا تو لگنا ہے سایاں ایک سونا تو لگنا ہے دوجا پھر تو مایا ایک سونا تو لگنا ہے دوجا پھر تو مایا میں تیرے حسنوں اخلاق میری آقا کے اخلاق ہمارے اخلاق اور آقا کے اخلاق اللہ اکبر اللہ ہمیں ایسا کر دے حضور جیسا چاہتے ہیں ہمیں ایسا بنا دے ہم سچ بات بھی کر رہے ہوتے ہیں تو لہجہ اتنا کڑوا ہوتا ہے کہ سگا بھائی ناراض ہو جاتا ہے دوست ناراض ہو جاتا ہے رشتہ دار ناراض ہو جاتے ہیں اور وہ کتنے دن سالوں ایک دوسرے کی شکل نہیں دیکھتے اور بات کیا کوئی بات نہیں کوئی ایسی بات بھی نہیں کوئی شرعی بات ہو تو چلیں بات سمجھ آتی ہے کتنے ہم اکثر علماء کے ساتھ بیٹھے کوئی فیصلے ہو رہے ہوتے ہیں دیکھ رہے ہوتے ہیں نہ بات کا کوئی سر پیر کتنے سالوں ہو گئے ایک دوسرے سے سگے بھائی بات نہیں کر رہے کیا او جی بات جب کوئی فیصلہ کرا رہا ہوتا ہے تو وہ کہتا ہے او بھائی میں سچا ہوں نا اس لیے میرا لہجہ کڑوا ہے ابے حضور سے بڑا سچا کون تھا اور حضور سے میٹھا بھی کوئی نہیں تھا بات کرو اخلاق کے دائرے میں بات کو بات کے طریقے سے ہونی چاہیے جی اللہ تعالی ہمیں حضور کے اخلاق نصیب فرمائے اور اس پر چلنے کی سعادت نصیب فرمائے شاعر کہتے ہیں میں تیرے حسن و بیان کے صدقے میں تیری میٹھی زبان کے صدقے میں تیرے حسن و بیان کے صدقے میں تیری میٹھی زبان کے صدقے جو نور بن کر دلوں میں اترا جو نور بن کر دلوں میں اترا ہے کتنا دلکش خطاب تیرا تو شاہ خوبان تو جانے جانا ہے چہرہ کتاب تیرا چہرہ کتاب تیرا مدینہ 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 آئیے شامل ہو جائیے خالد بھائی کے اصالہ ثواب کے لیے مدینہ 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 ہر سا مدینہ 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 اس نے بھی مدینہ دیکھ لیا اس نے بھی مدینہ دیکھ لیا جی سب نے ہی مدینہ دیکھ لیا سب نے ہی مدینہ دیکھ لیا سرکار کبھی تو میں بھی کہوں کہ میں نے بھی
مدینہ دیکھ لیا آقا میرے آقا مجھے طیبہ میں بلا لو آقا میرے آقا مجھے قدموں میں بلا لو آقا میرے آقا مجھے طیبہ میں بلا لو آقا میرے آقا مجھے طیبہ میں بلا لو سونے نہیں دیتی ہے سونے مدینہ 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 اور جو مدینہ مدینہ کرتے کرتے دعا کیجئے اللہ اکبر اللہ اکبر یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا علی ماشاءاللہ مدینہ مدینہ کرتے کرتے ہی موت آ جائے تو اس سے اچھی کون سی موت ہو ہے جی بندہ ایمان کی حالت میں ہو وضو کی حالت میں ہو حضور کا ذکر ہو رہا ہو یار کے نغمے ہو رہے ہوں اور موت آ جائے تو اس سے اچھی اور اگر مدینہ ہو آئے ہائے سبحان اللہ اور پھر بقی شریف ہو سبحان اللہ ہے جی اور جب آ جائے موت تو پھر حضور کا غلام تو تیاری کر رہا ہوتا ہے بولنے میں وہ تو دعائیں کر رہا ہوتا ہے کہ مدینے میں موت آئے بقی شریف مل جائے تاکہ حضور سے ملنا اور اللہ کے دیدار کے بیچ میں رکاوٹ ہی موت ہے یہاں آنکھیں بند ہوں گی تو زیارت ہوگی ہیں جی مولا علی فرماتے ہیں ایک جگہ فرمایا کہ جو زندہ ہے وہ مرا ہوا ہے اور جو مر گیا وہ زندہ ہو گیا اللہ اکبر کیا بات سبحان اللہ بات کہیں گی کہیں نکل جائے گی میں وہیں رہتا ہوں کہیے سبحان اللہ زور سے کہیے جزاک اللہ مدینہ مدینہ کرتے کرتے موت آ جائے قبر میں پہنچے فرشتے پوچھیں ہاں بھائی زندگی کہاں گزاری تو میں کہوں زندگی یاد مدینہ میں گزاری ساری الحمدللہ زندگی یاد مدینہ میں گزاری ساری زندگی یاد مدینہ میں گزاری ساری زندگی زندگی یاد مدینہ میں گزاری ساری عمر بھر کی یہ کمائی ہے ہماری ساری عمر بھر کی یہ کمائی ہے ہماری ساری عمر بھر کی فرشتوں پوچھتے کیا ہو کہ کس کی امت ہو لو دیکھ لو یہ تصویر یار آنکھوں میں زندگی یاد مدینہ میں گزاری ساری الحمدللہ زندگی یاد مدینہ میں گزاری ساری عمر بھر کی یہ کمائی ہے ہماری ساری ایسا مختار اللہ اکبر حضور علیہ السلام کے اختیارات تو دیکھیے یار سبحان اللہ تو کہیے حضور کے اختیارات دیکھیے ایک صحابی حضرت
قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دشمن کی طرف سے ایک لڑتے ہوئے وار ہوا، اور وہ وار ایسا تھا کہ اس کی وجہ سے ان کی آنکھ باہر آ گئی. وہ آنکھ لیے حضور کی بارگاہ میں آ گئے، کسی طبیب کے پاس کسی حکیم کے پاس نہیں گئے، حضور کے پاس آئے، حضور یہ باہر آ گئے، دشمن کی طرف سے وار ہوا. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب دہن لیا، وہ آنکھ کا ڈیلا اٹھایا، دوبارہ جوڑ دیا اور پوچھا قتادہ اب کیسا دکھتا ہے؟ قتادہ کہتے ہیں حضور ایسا تو پہلے کبھی نہیں دکھا جیسا اب دکھ رہا ہے. اللہ اکبر. اور آخری وقتوں تک پردہ کرنے تک آپ نے کہا جو قدرت کی طرف سے آنکھ ملی تو وہ سرکار بھی قدرت کی طرف سے ہی ملے. تو وہ کہتے ہیں جو حضور علیہ السلام نے اپنے لعاب دہن سے جوڑی تھی نا، اس کی بینائی آخری وقت تک ختم نہیں ہوئی تھی. اللہ اکبر. شاعر کہتا ہے ایسا مختار بنایا ہے تجھے خالق نے، ایسا مختار بنایا ہے تجھے خالق نے، ایسا مختار بنایا ہے تجھے خالق نے. رب کی مخلوق ہوئی تیری بھکاری ساری، رب کی مخلوق ہوئی تیری بھکاری ساری، رب کی مخلوق ہوئی تیری بھکاری ساری. آپ کے ہائے 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 سبحان اللہ. وہی اختیارات والی بات ہے نا میرے آقا. شہنشاہ سخن مولانا حسن رضا خان صاحب برادر اعلیٰ حضرت کے بھائی، وہ کہتے ہیں محشر کا میدان ہوگا، نفسی نفسی ہوگی، سب کہہ رہے ہوں گے یا اللہ ہماری جان چھوڑ، یا اللہ ہمیں بخش دے. ماں بچے کو نہیں پہچان رہی ہوگی، بچے ماں کو نہیں پہچان رہے ہوں گے، سب کو اپنی پڑی ہوگی، اور ایک آواز آ رہی ہوگی اس میں ربی حبلی امتی، یا اللہ میری امت، یا اللہ میری امت. اور پھر امام کہتے ہیں ہاں تمہارا نام مصیبت میں جب لیا ہوگا، ہمارا بگڑا ہوا کام بن گیا ہوگا. جیسے ماں اپنے بچے کو تلاش کر رہی ہوتی ہے نا، حضور ایسے اپنے امتیوں کو ایک ایک کو تلاش کر رہے ہوں گے. ہائے کہتے ہیں تمہارا نام مصیبت میں جب لیا ہوگا، ہمارا بگڑا ہوا کام بن گیا ہوگا. عزیز بچے کو ماں جس طرح تلاش کرے، خدا گواہ وہی حال آپ کا ہوگا. سارے نبی ساری امتیں اپنے اپنے نبیوں کے پاس جائیں گی، ہماری جان چھڑوائیے، ہمیں بخشوائیے، اور وہ کہیں گے آج سنی جائے گی تو پہلے حضور علیہ السلام آؤ ادھر چلتے ہیں حضور کی بارگاہ میں. شاعر کہتے ہیں، امام کہتے ہیں، ہاں شہنشاہ سخن کہتے ہیں تمہارا نام مصیبت میں جب لیا ہوگا، ہمارا بگڑا ہوا کام بن گیا ہوگا. عزیز بچے کو ماں جس طرح تلاش کرے، خدا گواہ وہی حال آپ کا ہوگا. کہیں گے اور نبی اذهبوا الی غیری، میرے حضور کے لب پر انا لہا ہوگا، انا لہا ہوگا. آپ کے ایک اشارے پہ خدا بخشے گا، پھر بات بن جائے گی، بات بن جائے گی، بات بن جائے گی، بات بن جائے گی محشر میں ہماری ساری
بات بن جائے گی، بات بن جائے گی، پھر بات بن جائے گی محشر میں ہماری ساری۔ نصیر ان کے سوا کون ہے رسول ایسا، نصیر ان کے سوا کون ہے رسول ایسا، جو بخشوانے کو آئے تو بخشوا کے چلے۔ اعلیٰ حضرت بھی یاد آ رہے ہیں مجھے، پڑھ دوں اگر سبحان اللہ کہیں تو؟ سبحان اللہ۔ عرش کی عقل دنگ ہے، چرخ میں آسمان ہے، جانے مراد اب کدھر ہائے تیرا مکان ہے۔ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے۔ خوف نہ رکھ رضا ذرا، تو ہے عبد مصطفیٰ، تیرے لیے امان ہے، تیرے لیے امان ہے، تیری بات بن جائے گی، بات بن جائے گی، بات بن جائے گی۔ رضا رضا پل سے اب وجد کرتے گزریے، بات بن جائے گی، بات بن جائے گی، بات بن جائے گی، بات بن جائے گی، بات بن جائے گی محشر میں ہماری ساری، بات بن جائے گی، بات بن جائے گی، بروز محشر۔ اسی پہ مجھے لگ رہا ہے تمہارا ٹائم پورا ہو جائے گا، پھر ساری رہ جائیں گی فرمائشیں۔ بولو سبحان اللہ۔ بات یہ ٹاپک ہی ایسا ہے، ادھر تو گھنٹوں گزر جائیں گے اور شعر آتے رہیں گے، بات ہوتی رہے گی۔ ہاں ہاں ہاں، بات بن جائے گی، بات بن جائے گی، بروز محشر بوقت پرسش، بروز محشر بوقت پرسش کھڑا تھا میں تو فرشتے بولے، بروز محشر بوقت پرسش کھڑا تھا میں تو فرشتے بولے، ادھر کھڑے کر رہے ہو تم کیا، تمہیں تو آقا بلا رہے ہیں۔ بات بن جائے گی، بات بن جائے گی، گناہگاروں نہ گھبراؤ، سیاہ کاروں نہ شرماؤ، بات بن جائے گی، بات بن جائے گی، بات بن، ہم کو تو بچا لیں گے قیامت میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم کو تو قیامت میں بچا لیں گے محمد، وہ لوگ ڈرے جن کا مددگار نہیں ہے۔ بات بن جائے گی، بات بن جائے گی، بات بن جائے گی محشر میں ہماری ساری، بات بن، ہم کو تو قیامت میں، ہم کو تو قیامت میں بچا لیں گے محمد۔ میسیج ہے میرا، آج لیں ان کی پناہ، آج مدد مانگن سے، زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد، آج لے ان کی مدد، آج پناہ مانگن سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا۔ ہم کو تو قیامت میں
बचा लेंगे मोहम्मद, वो लोग डरे जिनका मददगार नहीं है। बात बन जाएगी, बात बन जाएगी, बात बन जाएगी महशर में हमारी सारी। अल्हम्दुलिल्लाह बात बन जा। अच्छा जी, आज मुझे मेरी मर्जी से पढ़ने दो फिर, कहिए सुभान अल्लाह। आला हज़रत फाजिल बरेलवी अलैहि रहमा फरमाते हैं, इमाम फरमाते हैं, हुजूर अलैहिस्सलाम रोज़े महशर जब अपने गुनाहगार उम्मती की शफाअत फरमाएंगे ना, हुजूर की शफाअत है ही गुनाहगारों के लिए, नेकोकार तो पहले ही बख्शे बख्शाए होंगे, लेकिन जब मेरे आका गुनाहगार उम्मती की शफाअत फरमाएंगे ना अल्लाह से, अल्लाहु अकबर। इमाम कहते हैं हुजूर जब शफाअत फरमाएंगे तो वो ऐसी ज़ौक़ अफ़ज़ा शफाअत होगी कि जो नेकोकार होंगे ना वो बोलेंगे यार कहीं से थोड़े से गुनाह उधार मिल जाए, हुजूर हमारी भी शफाअत फरमाए। हाय 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 हाय। आला हज़रत कहते हैं क्या ही ज़ौक़ अफ़ज़ा शफाअत है तुम्हारी वाह वाह, क्या ही ज़ौक़ अफ़ज़ा शफाअत है तुम्हारी वाह वाह। कर्ज लेती है गुनाह परहेज़गारी वाह वाह। खामा कुदरत का हुस्न दस्तकारी वाह वाह। क्या ही तस्वीर अपने प्यारे की सवारी वाह वाह। हमको तो क़यामत में बचा लेंगे मोहम्मद, हमको तो क़यामत में बचा लेंगे मोहम्मद। वो लोग डरे जिनका मददगार नहीं है। बात बन जाएगी, बात बन जाएगी, बात बन जाएगी महशर में हमारी सारी। बात बन जाएगी, बात बन जाएगी, बात बन जाएगी महशर में हमारी सारी। कहा खुदा ने शफाअत की बात महशर में, पहल हबीब करे कोई दूसरा न करे, पहल हबीब करे कोई दूसरा न करे। जब हबीब पहल करे तो फिर बात बन जाएगी, बात बन जाएगी, बात बन जाएगी, बात बन जाएगी महशर में हमारी सारी। आखिर में हुजूर देखें ना कि कुछ अशार मैं शामिल कर रहा हूं।